اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدلیل علی من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص توحید پر انتقال کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس مسئلے پر دلیل اس باب میں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے متعدد راویان احادیث سے اس بارے میں تقریباً کل 15 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں توحید پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو تفصیلی آخر میں ہوگی۔ حدیث کے مفہوم اور اس کے بعض الفاظ کی تشریح آپ پہلے سن لیں۔ پہلی حدیث حضرت عثمان غنی سے مروی ہے۔ اس کو 2 سندوں سے انہوں نے ذکر فرمایا۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس یقین پر انتقال کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ بولا جاتا ہے مراد پورا کلمہ ہوتا ہے، جس میں توحید کے ساتھ ساتھ رسالت بھی مراد ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عبد مناف میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ نے حضرت رقیہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت بھی فرمائی تھی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت اوس بن ثابت کے گھر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو بھی آپ کی زوجیت میں دے دیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اسے بھی ان کے ساتھ منسوب کر دیتا۔ غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی دنوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھیں، اس لیے سرکار نے آپ کو ان کے ساتھ مدینہ میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن مال غنیمت اور جہاد کے ثواب میں سرکار نے آپ کو بھی شریک رکھا تھا، لہذا آپ رتبے کے اعتبار سے بدری صحابہ کے برابر ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا بھی شمار ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پہ سرکار نے اپنے ایک ہاتھ کو آپ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے اثار و قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ جیش اسرت
کے موقع پر یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر آدھے لشکر کی ضروریات کا انتظام اپنے مال سے کیا۔ بیر روما خرید کر اس کا پانی مسافروں کے لیے آپ نے وقف کیا۔ مسجد نبوی سے متصل ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے آپ نے ہی وقف فرمایا تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ، جود و سخا، شرم و حیا، صبر و تحمل میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے عہد صدیقی میں قرآن پاک کے مدون نسخے کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں اور دیگر نسخے تلف کروا دیے۔ اسی طرح ساری امت کا ایک قرآن پر اتفاق آپ کی کوشش سے ہوا۔ آپ ہی کے عہد میں طرابلس، قبرص، طبرستان، شمالی افغانستان، کرمان، غزنہ، خراسان، سیستان وغیرہ فتح ہوئے۔ آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ کی شخصیت بہت سارے فضائل کی جامع ہے۔ 35 ہجری میں عید الاضحیٰ کے بعد ذی الحج کے مہینے میں آپ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 80 سال کی تھی۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 12 سال تھی۔ محدثین نے آپ کی احادیث کریمہ 146 شمار کرائی ہیں۔ صحاح ستہ میں آپ کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ آپ کی روایت کردہ اس حدیث میں مومن کے لیے جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے کہ جس کا توحید و رسالت پہ خاتمہ ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اگر وہ معصیت سے محفوظ ہے، جیسے نابالغ بچے، اور جس نے کفر و شرک اور دیگر معاصی سے صحیح طریقے پر توبہ کر لی اور بعد توبہ اس سے معصیت کا ارتکاب بھی نہیں ہوا، تو یہ سارے لوگ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جہنم میں قطعاً داخل نہیں کیے جائیں گے۔ اور جس نے معصیت کا ارتکاب کیا اور اس معصیت کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ اگر چاہے تو معاف فرما دے اور اول مرحلہ میں بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے، پھر اسے جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہے، اگرچہ اس نے معاصی کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسے کہ وہ شخص جس کی موت کفر پر ہوئی، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ دنیا میں اس کے اعمال اچھے رہے ہوں۔ اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے، اور قرآن و سنت اجماع سے اس پر بہت ساری دلیلیں قائم ہیں۔ اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی اس باب سے متعلق جو حدیثیں وارد ہیں، وہ ساری حدیثیں اہل سنت و جماعت کے اسی بیان کردہ مذہب اور قاعدے پر محمول ہوں گی۔ لہذا اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو بظاہر مذکورہ قاعدے اور ضابطے سے متعارض ہے، تو اس میں تاویل و توجیح ضرور ہوگی، تاکہ نصوص شرعیہ میں کوئی تعارض نہ رہے اور مطابقت ہو سکے۔
اس باب کی احادیث معتزلہ اور خوارج کے خلاف حجت ہیں، اس لیے کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر، اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ ان حدیث میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اسے یقین ہے تو جنت میں داخل ہوگا، جس نے کلمہ توحید و رسالت کی شہادت دی اس پر جہنم حرام ہے۔ اسی طرح خوارج کے خلاف بھی یہ حدیث حجت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبائر بلکہ صغائر کے ارتکاب سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے، یہ سفر غزوہ تبوک کا تھا۔ فنفدت ازواد القوم قال حتى ہم بنہر بعض حمائلہم، لوگوں کے توشے ختم ہو گئے، زود کی جمع ازواد، یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کے کچھ بوجھ ڈھونے والے اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فقال عمر یا رسول اللہ لو جمعت ما بقي من ازواد القوم۔ حضرت ابو ہریرہ کی یا حضرت ابو سعید خدری سے جو حدیث مروی ہے اس میں ہے لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو پہلے ہے اس میں ہے حمائل اور دوسرے میں ہے نواضح، حمولہ کی جمع حمائل ہے، بار برداری کے جانور مراد ہے۔ نواضح نازح کی جمع ہے، مؤنث ہے ناضحہ، وہ اونٹ جس پر پانی سیراب کرنے کے لیے لائے جائے، یعنی پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر دیتے، یہ مراد۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ لو جمعت ما بقي من ازواد القوم فدعوت اللہ علیہا، عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ لوگوں کے بچے ہوئے توشے کو اکٹھا فرماتے اور اس پر دعا فرما دیتے تو بہتر ہوتا۔ راوی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایسا کیا، قال ففعل قال فجاء ذو البر ببرہ، تو جس کے پاس گیہوں تھا وہ گیہوں لے کے آیا، وذو التمر بتمرہ، کھجور والے کھجور لے کے آئے، مجاہد نے کہا ذو النواۃ بنواہ، گٹھلی والے گٹھلی لے کے آئے۔ قلت ما کانوا یصنعون بالنواہ، میں نے کہا، راوی کہتے میں نے کہا گٹھلی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اسے چوستے تھے پھر پانی پیتے تھے۔ یمسونہ ویشربون علیہ الماء، قال فدعا علیہ، سرکار نے سب اکٹھا کر کے اس پہ دعا کیا، قال حتی ملا القوم ازبدتہم، لوگوں نے اپنے توشے دان بھر لیے۔ قال فقال عند ذلك اشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ عز و جل سے کوئی ایسا بندہ جسے ان باتوں پر شک نہ ہو نہیں ملے گا مگر جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو بھی ان دونوں تصدیق کے ساتھ توحید و رسالت کی توثیق
تصدیق کے ساتھ ملے گا بغیر شک کے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس میں تھوڑا سا ہے فجعل الرجل یجیء بکف ذرہ، تو کوئی مٹھی بھر مکئی لے آیا، ویجیء الآخر بکسرى، دوسرا روٹی کا ٹکڑا لے آیا، بقیہ الفاظ قریب قریب وہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار برداری کے اونٹوں کے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس بنیاد پر کیا الہم و فلاح، دو ضرر اور دو دقتیں مشقتیں سرکار کے سامنے تھی۔ ایک طرف تو بھوک سے جانوں کے ضیاع کا اندیشہ تھا، دوسری طرف سواریوں کی قلت کا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے اس میں سواریوں کی قلت کا ضرر جانوں کے ضیاع سے کم ہے، اس لیے آپ نے اسے اختیار فرمایا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لو جماعتہ سے جو مشورہ دیا، اس میں اس بات کا جواز ہے کہ اگر کوئی ماتحت فرد اپنے اعلیٰ حکام کو مصلحت عامہ کے پیش نظر کوئی مشورہ دے تو دے سکتا ہے، اور اعلیٰ حکام کو بھی چاہیے کہ ماتحت افراد کی رائے کو قبول کرے، مناسب ہے تو اپنی رائے کو ترک کر دے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے مشورے پر عمل کیا اور اونٹوں کے ذبح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے کو کسی بڑے کی خدمت میں کس طرح عریضہ پیش کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے جو بات کہی وہ گفتگو کا انداز بھی اور عرض کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ چھوٹوں کو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں مشورہ کس طرح دینا چاہیے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز سے سیکھنا چاہیے۔ حتی ملال قوم ازودتهم، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایک روشن دلیل ہے، کیونکہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شامل مجاہدین کا ہے۔ انہوں نے اپنے توشادان بھر لیے۔ غزوہ تبوک میں شامل مجاہدین اسلام کی تعداد اصحاب سیر و مغازی کے تحریر کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ہزار تھی۔ بخاری کی روایت کے مطابق یہ تعداد اتنی بڑی تھی کہ کسی رجسٹر میں ان کا شمار بہت مشکل تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچی کھچی چیزوں کو دسترخوان پہ جمع کیا تھا اس دسترخوان کا حجم بھی کتنا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے جتنا حجم بکری کا ہوتا ہے۔ اس وقت جب بکری سونے کے لیے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہے اتنا ہی بڑا دسترخوان تھا۔ اسی دسترخوان پر صحابہ کرام سے بچی ہوئی چیزیں سرکار نے منگوائی، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی مکئی، کوئی کھجور، کوئی گیہوں لے کے آئے، اور پھر سرکار نے دعا کی، اتنی برکت ہوئی، کھانا اتنا بڑھ گیا کہ سارے مجاہدین یعنی 30 سے 40 ہزار تک کے مجاہدین کے لیے کافی ہو گیا۔ اپنے توشادان انہوں نے بھر لیے۔ لشکر میں کوئی ایسا برتن نہیں رہا جسے کھانے سے نہ بھرا گیا ہو۔ سارے صحابہ نہ صرف یہ کہ کھا کھا کے شکم سیر ہو گئے بلکہ کھانا بچ بھی گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جس کا صدور ایک نبی سے ہی ہو سکتا ہے۔
غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا. اس وقت تبوک شام میں پڑتا تھا، رومی حکومت کے زیر نگی تھا. رومیوں کی جانب سے برابر حملے کا خطرہ چلا آ رہا تھا. مدینے میں خبر آئی کہ رومی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر ان سے مقابلے کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تبوک پہنچنے کا ارادہ کیا، اور وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ افواہیں غلط تھیں. 20 دن تک تبوک میں قیام کے بعد جن حکمرانوں سے خطرہ تھا انہیں ماتحت کر کے آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. حدثنا عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنہ جنت الثمانیہ شاء. حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں. کئی سندوں سے امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کی ہے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اپنی ماں مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں جسے اس نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی جانب کی روح ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت اور جہنم حق ہیں، اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت ہیں. یہ عبادہ بن صامت انصار کی ایک شاخ خزرج سے ہیں. عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن ثعلبہ. آپ کی کنیت ابو ولید ہے. آپ لمبے قد فربا جسم کے نہایت خوبصورت صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اہل مدینہ کی تبلیغ کے لیے جن 12 افراد کا انتخاب کیا تھا ان میں آپ بھی شامل تھے. غزوہ بدر اور احد سمیت سارے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ تھے. عہد رسالت میں خاندان انصار کے جن 5 افراد نے قرآن پاک کے حفظ کی سعادت حاصل کی تھی ان 5 لوگوں میں آپ کا بھی نام شامل ہے. اہل صفہ کو قرآن آپ پڑھاتے تھے. جب شام فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب نے اہل شام کو قرآن اور دینی مسائل کی تعلیم کے لیے آپ کو شام بھیج دیا. آپ کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو درداء کو بھی شام روانہ کیا. حضرت عبادہ نے حمص اور حضرت ابو درداء نے دمشق کو اپنا مرکز بنایا. حضرت معاذ فلسطین چلے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے میں حضرت عبادہ کی مخالفت کی اور ان سے کچھ سخت کلامی کر دی، جس سے ناراض ہو کر آپ مدینہ چلے آئے اور حضرت عمر بن خطاب کو ان واقعات کی خبر دی. حضرت عمر نے فرمایا، آپ دوبارہ اپنی جگہ پر جائیں، اللہ اس زمین کو خراب کر دے گا جس میں آپ نہ ہوں.
یہ بہت بڑا جملہ تھا حضرت عمر کا آپ کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ کو الگ سے فرمان جاری کیا کہ آپ کو عبادہ پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ آپ سے بہت سارے صحابہ کرام نے حدیثیں لی ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، مقدام بن عمرو بن مادی کرب، ابو امامہ، اوس بن عبداللہ، شرحبیل بن حسنہ، یہ سب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ سے حدیثیں لی ہیں۔ تابعین کی ایک کثیر جماعت نے بھی آپ سے احادیث روایت کی ہے۔ آپ سے 181 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کی شان یہ تھی کہ حق بات کو بلا خوف و خطر برملا کہہ دیا کرتے تھے۔ 72 سال کی عمر میں 43 ہجری میں رملہ میں آپ کا وصال ہوا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ بیت المقدس میں آپ کا وصال ہوا۔ اس حدیث میں توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و ابن امتہ و کلمتہ القاہا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث عقائد کے باب میں بہت جامع حدیث ہے، اس لیے کہ اس میں تمام ضروریات دین کے احاطہ کے ساتھ تمام ادیان باطلہ کی نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ تردید ہے۔ مثلا توحید و رسالت سے کفر و شرک اور اصنام پرستی کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو مکے والے لوگ تھے۔ وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ سے نصارہ کے ایک فرقہ یعقوبیہ کی تردید ہوتی ہے، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ زمین پر اتر آیا اور پھر وہ آسمان پر واپس چلا گیا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے قائل تھے، لہذا وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ فرما کر ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی اور واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ ابن اما سے نصارہ کے دوسرے فرقے نستوریہ کی تردید ہوتی ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ تھے۔ اللہ نے بقدر ضرورت انہیں زمین پر رکھا، پھر جب ضرورت باقی نہیں رہی تو اس نے اپنے فرزند کو آسمان پہ اٹھا لیا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لہذا ابن اما کہہ کر ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اپنی ماں حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا۔ قرآن پاک کی دوسری سورہ میں، سورہ مریم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قول الحق سے تعبیر کیا گیا۔ وہاں بھی قول حق سے مراد کلمت اللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ کے واسطے کے بغیر اپنے قول کن سے پیدا فرمایا تھا۔ وروح منہ، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کے گریبان یا آستین یا دامن یا منہ میں پھونک مار دیا تھا، اختلاف روایت، جس سے انہیں استقرار حمل ہو گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں اس حدیث میں روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اس حدیث میں شہادتین کے بعد خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبداللہ اور کلمت اللہ ہونے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت جزیرہ عرب میں دو قومیں بکثرت آباد تھیں، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے منکر تھے اور نصارہ ان کے بارے میں الوہیت کا اعتقاد رکھتے تھے۔ اس طرح یہودی ان کی شان میں تفرید کرتے تھے اور نصارہ انہیں عبودیت سے اٹھا کر الوہیت کے درجے تک پہنچا کر افراد سے کام لیتے تھے۔
اسی کے پیش نظر اس حدیث میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعتدال کی راہ دکھائی گئی۔ حضرت عبادہ بن ثابت کی ایک دوسری روایت کی انہو قال دخلت علیہ وہو فی الموت، سنا بہی کہتے ہیں میں حضرت عبادہ بن ثابت کے پاس گیا اور وہ قریب المرگ تھے، فبکیت، میں رونے لگا، فقال مہلا لما تبکی، انہوں نے فرمایا ٹھہرو کیوں روتے ہو، فواللہ لئن استشہدت لاشہدن لک ولئن شفعت لاشفعن لک وإن استطعت لأنفعنک، واللہ اگر مجھے گواہ بنایا گیا تو میں تمہارے حق میں ضرور گواہی دوں گا، مجھے اگر شفیع بنایا گیا تو میں تمہاری شفاعت ضرور کروں گا، مجھے استطاعت ہوئی تو میں تمہیں فائدہ ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ ما من حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم فیہ خیر الا حدثتکموہ الا حدیثا واحدا۔ پھر فرمانے لگے کہ واللہ تمہاری بھلائی کی کوئی حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنی اسے تم سے بیان کر دیا، البتہ ایک حدیث میں نے تم سے نہیں بیان کی، آج میں وہ حدیث تم سے بیان کروں گا، اس لیے کہ میرا اب یہ آخری وقت ہے، وقد احیط بنفسی، اب میرا وقت مرگ ہے۔ فرمانے لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ اس میں ہے کہ ما من حدیث لکم فیہ خیر الا حدثتکم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے امام قاضی ایاز کے حوالے سے فرمایا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور کی کچھ حدیثیں چھپا لیں، انہیں نہیں بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی احادیث جن کے بیان کرنے سے انہیں اس بات کا خدشہ محسوس ہوا کہ ان احادیث کا مفہوم نہ سمجھ پانے کی بنا پر نقصان یا فتنہ برپا نہ ہو جائے، اور وہ حدیث اعتقاد و عمل کے باب سے بھی نہیں تھی کہ ان کا بیان کرنا ضروری ہو، اس لیے انہوں نے اس طرح کی حدیثیں نہیں بیان کی، کیونکہ ہر آدمی کی عقل ایسی نہیں کہ وہ حدیث کا مفہوم کا بحق سمجھ سکے، ممکن ہے اس سے کوئی فتنہ برپا ہو، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے آخر میں بیان کیا تاکہ کتمان علم نہ رہ جائے، یا ایسی حدیثیں نہیں بیان کی جس سے کوئی فتنہ برپا ہو۔